أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت لقمان ایک بڑی شخصیت گزری ہے. قرآن مجید میں ان کے نام سے ایک سورت ہے. اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا قرآن مجید میں تو ان کی بزرگی اور ان کی بڑائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اونچی شخصیت اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا قرآن مجید میں. لوگ حبشی نسل تھے، وہ حبشی تھے، وہ بہت بڑی فضیلت ملی، اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی ان کو. لوگ دور دور سے ان کے ملفوظات سننے، ان کے باتیں سننے کے لیے آتے تھے، بہت دور دور سے آتے تھے. خلاصہ اتنا ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا. تعریف فرمائی اللہ نے ان کی باتوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی اور انہوں نے جو نصیحتیں کی نصیحتوں کا ذکر کیا. تو خیر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام کہ لوگوں میں اتنی چاہت، اتنی مقبولیت آپ کے اندر آ گئی، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسی ملی یہ چیز؟ یہ آپ نے فرمایا 3 چیزیں کی وجہ سے مجھے شاید یہ مقام ملا ہوگا. میں اپنے اندر 3 چیزیں پاتا ہوں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ، ہمیشہ سچ کہتا ہوں. کیسے ہی حالات آ جائیں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. ہاں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں، یہ میں دوستو، یہ چیزیں، یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کر لیں. ہم آج تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، دعا کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. کیسے بھی حالات آ جائیں، جو ہوتا ہوگا، جو ہوگا ہوگا. مر جائیں ٹھیک ہے، مر جائیں گے، سچائی کے ساتھ دنیا سے جائیں. سچ بہت بڑی قیمتی چیز ہے دوستو. حضرت شاہ صوفی غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا صرف سچائی پر آ جائے، دنیا پوری تہیہ کر لے کہ ہم سچ کہیں گے تو پوری دنیا ایمان والوں سے بھر جائے. اس لیے کہ اس دنیا کا سچ یہ ہے کہ اس دنیا کا اللہ ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے. سچی بات یہ ہے دنیا سچ بولنے پر آ جائے تو دنیا میں توحید کا بول بالا ہو جائے. جھوٹ ہی کا نتیجہ ہے شرک، جھوٹ ہی کا نتیجہ ہے کفر، جھوٹ ہی کا نتیجہ الحاد، تحریت، سب جھوٹ ہی کا نتیجہ ہے. سچ بولنے پر آئے دنیا ایمان سے بھر جائے گی. بہت بڑی نعمت ہے سچ. تو سچ بولتا ہوں میں، جھوٹ نہیں بولتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کون المؤمن جبانا، کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے بخیل. پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے کیا؟ فرمایا کہ لا، جھوٹا نہیں ہو سکتا.
جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ہمارے پاس بعض چیزوں کو انہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ شاید یہ بھی جھوٹ ہے بول کر. جیسے بیماری کی رخصت. سرکاری محکمے میں بیمار ہے تو چھٹی کا ایک ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو بیٹھے بیٹھائے بیماری کی چھٹی لیتے ہیں. بیمار ہیں آپ, ایسی بیماری کہ آپ دفتر نہ جا سکے ہے نہیں, لیکن لیتے چلے آ رہے ہیں. جھوٹ ڈاکٹر لکھ دے رہا ہے, جھوٹ. چلو, اور ادھر ذہن بھی جان نہیں جا رہا ہے کہ یہ ایسا بولنا جھوٹ, ایسا کرنا جھوٹ ہے, غلط ہے, گناہ ہے, بلکہ ذہن نہیں جا رہا ہے. اسی طرح جھوٹ کی ایک شکل یہ ہے کہ ہنسانے کے لیے, مذاق کے لیے, مذاق میں جھوٹ بول دیے. اب ایسا اس بار ایک چٹکلے چھوڑ دیجیے بھی, سامنے والا ہنس دینا, ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے, حرام ہے, ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ہے اس کے لیے, افسوس ہے اس کے لیے, بڑی تباہی بربادی اس کے لیے جو لوگوں سے اس واسطے جھوٹ بولے تاکہ لوگ ہنسے ہماری باتوں سے ہنسے. لوگ ہنسانے کے واسطے جھوٹ بولے. آپ نے فرمایا 3 مرتبہ, پہلا فرمایا ویل اللہ, بربادی ہے اس کے لیے, بربادی ہے اس کے لیے, تباہی ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں. تبھی جھوٹ درست نہیں ہے. یعنی نہ سنجیدگی میں جھوٹ بولیے, نہ مذاق میں جھوٹ بولیے, دونوں سے اجتناب کیجیے. ایک بات. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ لایانی باتوں سے میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے, بیکار کی باتوں سے, فضول باتوں سے. فضول باتوں میں نہیں پڑھتا, کام کی بات, بس ضرورت کی بات. دوستو بزرگوں, یہ صفت بھی اپنے اندر لائیے تو انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی پائیں گے آپ. بیکار کی بات نہیں, لا یعنی گپ شپ نہیں, صرف کام کی بات کیجیے آپ. ضرورت ہے ضرور بات کیجیے آپ, بیکار کی بات کریں. روز کا مشغلہ بن گیا ہمارا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ٹکڑیاں بن کے نکلتے, عصر کی نماز کے بعد میں ٹکڑیاں بن کے نکلتے. بلکہ بعض محترم مصلیان کرام جو ہے مسجد ہی میں کرسیاں ڈال لے کے ادھر 3-4 ادھر, ادھر 3-4 ادھر, ادھر 2-3 بیٹھ کے چلتے جا رہا. آدھے گھنٹے کی گفتگو کی بات بولا, آپ کیا بات کریں, کچھ بھی نہیں ہے. ہوٹل میں بیٹھ کے ایک چائے کی پیالی منگا کے 1/2 پی کے اس میں امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان وغیرہ سب کے مسئلے آتے اس کے اندر, صرف ایک پیالی میں آتے. بسکٹ آئی تو آئی, عثمانیہ نے تو نہیں, پرواہ نہیں. خالی 1 پیالی کپ میں پوری دنیا کے مسئلے ٹاپکاں بات کر کے نکلتے. اچھا مسئلے ختم ہو گئے نا, دوسرے دن پھر ایک پیالی چائے میں پھر مسائل ہے ویسے. پورا تلنگانہ, آندھرا, ریاست, اسٹیٹ, پورا کیا کر رہے ہیں آپ, کیا ہوا, کیا کچھ بھی نہیں ہے. فضول بات, بہت بڑا نقصان ہے اس سے, بہت بڑا نقصان ہے. ایک بزرگ کے پاس خانقاہ میں گئے لوگ, 2 صاحبین اپنی اصلاح کے لیے, اللہ والے سے اصلاح کے لیے گئے. جا کے وضو کر کے ملیں گے بول کے پاس گئے.
وہاں بات وضو کرتے کرتے ایک دوسرے سے بولے ارے یہ ہاؤس بڑا ہے نہیں دلی کی جامع مسجد کا ہاؤس بڑا ہے. پھر جناب بولا نہیں یہ بڑا دکھ رہا. دوسرا بولا نہیں جی وہی جامع مسجد کا ہاؤس بڑا ہے بول کے وہاں کا جو ہاؤس ہے نا وہ بڑا ہے. بولے باتیں کر لے وضو کر لیے. اور آپ کو معلوم ہے وضو میں دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے, مکروہ ہے, پسندیدہ نہیں ہے. تو باتیں کر لے سے وضو کر لیے. وضو کر لے کے بیت کے پاس گئے جن سے اصلاح کی تعلق تھا. گئے سلام کر کے بیٹھے کیسے آنا ہوا بھائی اصلاح کی غرض سے آئے. اچھا ماشاء اللہ مسئلہ حل ہو گیا کیا آپ لوگوں کا؟ بولے کیا مسئلہ؟ بولے ہاؤس کا مسئلہ حل ہوا کیا؟ بولے ارے انہوں پریشان ہو گئے. بولے ایسی چپ بات نہ کر لیے بھائی لوگ ہم بیٹھے بیٹھے وہ ہاؤس بڑا یا یہ ہاؤس بڑا, وہ چھوٹا یہ چھوٹا بول لیے ہوتے وہ لوگ. ہاں مسئلہ حل ہوا کیا؟ نہیں ہوا. جا کے دلی جا کے ماپ لے کے آ جاؤ گا. بولے جا کے آؤ, جا کے یہ بھی ماپ لو کریکٹ حساب کر کے بولو کون سا بڑا ہے. ارے تو بڑی مشکل میں پھنس گئے لوگ. اب چونکہ اصلاح کے لیے آئے تھے گئے, ارے کیا لگ گیا بھائی خواہ. ہاں افسوس کر لے رہے کئی کو بول لیے ہم لوگ, کئی کو باتیں کر لیے. اگر وہ بڑا ہو تو کیا ہونے کا ہے, یہ بڑا ہو تو کیا ہونے کا ہے. فضول بتا ہونے کا کیا ہے آپ کو. بولا کیا ہو رہا ہے اس کا. اب گئے وہ لوگ چونکہ سچی نیت سے آئے تھے, وہ بہت غلطی ہوگی ہم سے, افسوس کر لیتے. لمبا گئے جا کے ماپ لے کے آئے کون سا چھوٹا کون سا بڑا. زندگی بھر کے لیے چھوڑ گئے ایک ہی جھٹکے میں. لایا نہیں بتا نکو رے بھائی کیا تھا ہوتے پھر ٹھکلتے پھر پریشان پھر بھگاتے ہمارے کے. نکو رے بھائی کام کی باتیں کرو بھائی, نکو بیکار کی باتیں نکو. تو فضول باتیں کو میں نے چھوڑا. حضرت لقمان نے فرمایا دوسری چیز جو اللہ نے مجھے فضیلت دی, مجھے لگتا ہے کہ میں نے لایانی باتوں کو چھوڑا. پھر اچھا لایانی کے اندر آج کیا ہے معلوم ہے؟ زبردست مشغلہ جو لگ گیا لوگوں کو وہ ہے سیل فون. سیل فون بہت تو پرانے قسم کے وہ فون نہ ہوتے, وہ جو آج کل جو آ رہے ہیں نا اس کے اندر واٹس ایپ وغیرہ وہ فون. بس یہ جو لگا ہوا ہے نا ہاتھوں کو, خطرناک لگا ہوا معاملہ ہے. جس کو دیکھو لگا ہوا اس میں, ارے چلتے چلتے کالج جا رہے ہیں جی کام وہ چل رہے ہیں تو مان لیتے چلے جا رہے ہیں. بس میں بیٹھے تو دنیا سے بے خبر ہے, وہ کالج جا رہے ہیں. ہلا رہا ادھر یوں کر رہا یوں کھینچ رہا یوں پیچھا دے رہا, ہنس رہا اس کے اوپر دیکھ کے اوہ کھل کے ہنس رہا. کیا کام کر رہا ہے کہ پاشا تو کیا کام ہو رہا ہے تیرے؟ پوچھو کچھ بھی نہیں کام ہو رہا, بس لگا ہوا ہے. بس ادھر کیا ہو رہا ادھر کیا ہو رہا, سامنے بس آ رہی گاڑی آ رہی, آپ دیکھے ہوئے ٹکر ہو گئے, لوگ مر گئے اس پہ لگے ہوئے ہیں صاحب. راتوں کی نیند کے میڈیا پہ لگے ہوئے. انہیں کچھ بولا اس کو جواب انہیں کچھ دیا, اب ہنس لے رہے, ادھر سے ادھر ہنس رہا ادھر ہنس رہا, آزو بازو سے بے خبر ہے. کھانا بھوک لگی کھانے کی بھی فکر نہیں ہے صاحب, لگے ہوئے یار. کھجلی ہے خطرناک, نہیں ختم ہونے والی ہے, بہت ٹیسٹی. گٹکوں کی جیسی لت لگی ہوئی ہے, شرابیوں کی جیسی شراب کی لت لگی ہوئی ہے نا لوگوں کو, ایسے یہ بھی موبائل کی لت لگی ہوئی ہے, سیل فونوں کی ہے, تباہی مچی ہوئی ہے. اور نتیجہ یہ ہے, پہلے یہ کہا جا رہا تھا بچے خراب ہو رہے ہیں بچے خراب ہو رہے ہیں بچے خراب ہو رہے ہیں, عریانیتیں بے حیائی پھیلا رہی. اب صورتحال یہ ہے کہ بڑے خراب ہو رہے ہیں, ایمان والے خراب ہو رہے ہیں, ان کے عقائد سے چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے, ان سے عقیدوں کو بگاڑا جا رہا ہے, فتنے برپا ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور دیکھ کے ارے یہ بول رہے ہیں, اب اس کے اوپر چلے جا رہا بھائی, ارے اتنے لوگ ہیں اس کو سبسکرائب کرنے والے اتنے لوگ ہیں بھائی, کچھ تو ہوں گا, چلے جا رہے ہیں. فرعون کو لیک کرنے والے کم تھے, قارون کو لیک کرنے والے کم تھے, ہارون کو لیک کرنے والے کم تھے, شداد کو لیک کرنے والے کم تھے. سبسکرائب کرے تو کیا ہوا, سبسکرائب کرا تو کیا ہوا, وہ حق کی دلیل ہے, وہ چلے جا رہے ہیں. تو آج اس کے ذریعے سے جہاں فضول چیزیں ہو رہی ہیں, لایانی چیزوں کا جی
دخول ہو چکا، لایانی ہماری زندگی میں داخل ہو چکی، وہیں اس کے ذریعے سے فتنے برپا ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اس سے جو باتیں آ رہی ہے وہ اپنے مسجد کے، اپنے محلے کے کسی عالم دین سے رابطہ کر کے آگے بڑھو۔ خدا کے واسطے مت جاؤ اس کے اندر، کام کی چیز ہے، جو کام ضرورت ہے یار استعمال کر لو، بات ختم کرو یار، کیوں لگ گئے اس کے پیچھے، لت لگ گئی ہے۔ تو لایانی بات، دوسری بات فرمایا کہ لایانی باتوں کو میں نے چھوڑا ہے۔ تیسری بات حضرت نے فرمایا جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے فضیلت دی، فرمایا کہ امانت کی ادائیگی۔ تیسری بات، امانت اگر میرے پاس ہے تو میں جس کی امانت اس کو ادا کر دیتا ہوں۔ امانت بولے تو ہم کیا سمجھتے، پیسے اسے ہے تو جس کے اس کو دینا، وہ تو امانت ہے ہی، لیکن ہم کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو اس کو بھی صحیح اس کی چیز ادا کرنا، اس کو صحیح ادا کرنا، وہ بھی امانت میں داخل ہے۔ اور امانت میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں نا میرے دوستو، سب چیزیں اللہ کی ملکیت کی ہے۔ ایک چیز بھی ہماری نہیں ہے، یہ زبان ہماری نہیں، یہ آنکھ ہماری نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا۔ امانت میں خیانت ہی ہوتی نا بھائی، تو یہ آنکھ اللہ کی امانت میں، اگر اس کی خلاف ورزی کرے تو پھر یہ خیانت ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں سب کے مالک حقیقی اللہ ہیں۔ اس کو ویسے استعمال کرنا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ امانتوں کی ادائیگی ہے۔ اگر اس کو غلط راستے پہ لے جانا تو پھر امانت پہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ پیر جدھر لے جانے کے لیے بولے ادھر ہی لے جاؤ، ہاتھ جہاں اٹھانے کے لیے بولے وہیں اٹھاؤ، سر جہاں جھکانے کے لیے بولے وہیں جھکاؤ۔ یہ ہے امانت کی ادائیگی۔ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر امانت میں خیانت ہے۔ اچھا، کبھی غلط فہمی یہ ہوتی کہ بھائی غیر مسلم کی کوئی چیز ہاتھ لگ گئی تو غیر مسلم کا مال کھا سکتے، اس کو ڈبا سکتے، اندر کر سکتے بول کے ذہن میں ہے، کچھ نہیں ہوتا بول کے، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ چاہے مشرک کی ہو، کافر کی ہو، یہودی کی ہو، عیسائی کی ہو، کسی کی بھی ہو، دوست کی ہو، دشمن کی ہو، اس کی چیز اس کو ہی دینا یہ امانت ہے۔ نہیں نان مسلم ہے وہ نہیں یہ لہذا ڈبا سکتے، اندر کر سکتے، نہیں، غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، اس کو ہٹائیے آپ۔ جس کا اس کو دے دینا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے نا، جا رہے تھے، تو اس وقت میں علی رضی اللہ عنہ بلا کے جو امانتیں دی تھی، کس کی تھی؟ وہ غیر مسلموں کی تھی نا وہ امانتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس رکھائے تھے نا لوگ، سب غیر مسلم تھے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے، دیکھے بولا یہ فلاں کی ہے، صبح میں ان لوگوں کو دے دینا امانت۔ اگر غیر مسلموں کو ڈبانا جائز ہوتا، بینکوں کو ڈبانا جائز ہوتا، کمپنیوں کو ڈبانا جائز ہوتا تو یہاں ڈبا دیتے تھے نا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈبایا نا، بول کے دیکھے کہ چل یہ اس کی دے کے جانا، جس کا اس کو دے دو آپ۔ ابھی امانت کے بارے میں بھی بات بولے تو کہاں ہضم ہوں گی۔ ہمارے پاس حالت یہ ہے، ہم بیانات میں، قرآن مجید کی تفسیروں میں، احادیث مبارکوں میں اتنی باریکی ہم بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہے روایتوں میں ایک سوئی بھی ہو تو اس کو ادا کر دینا، لیکن اب جو چل رہا ہے وہ یہ کہ سبلا غیب ہے ہمارے پاس،
مسئلہ سوئی کا نہیں ہے، 1 انچ زمین کا نہیں ہے، ایکڑوں کی زمین غیب ہو جا رہی، خالی رہائشی زمینیں نہیں ہیں بلکہ قبرستان بیچ لے رہے لوگ، بلکہ اور آگے بڑھے تو مسجدوں کی زمینیں بیچ دے رہے ہیں لوگ۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ پھر ہم بولیں، بیان کریں، سنیں، امانت ہے، ایسا خیانت نہیں کرنا ہے، وغیرہ ہے کہاں؟ بولو ہے کہاں؟ یہ خبروں کو بیچنے والے کون ہیں؟ ہمارے لوگ نہیں ہے، اس میں ہے نا، ہمارے لوگ ہے نا۔ کیا کریں؟ یہ تو اسلام ہے، لیکن مسلمانوں میں اسلام ہے کیا؟ ایمان والوں میں ایمان ہے کیا؟ بات وہ ہے، بس بالکل 100% صحیح پورے قوانین لا ہے کہاں؟ ہمارے بیانوں میں، کتابوں میں اور کانفرنسوں میں اللہ ماشاء اللہ نہیں ہے۔ تو اور آپ وسلم ہی کی بھی مثال لیجیے آپ، یہ تو ہجرت کچھ کرتے ہوئے تھا۔ اور ایک واقعہ وہ پیش آیا، ہجرت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے وسلم صحابہ کو لے کر کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور عثمان بن طلحہ کو بلا کر کہا کہ چابی، ان کے پاس چابی رہتی تھی اور وہ ہر پیر اور جمعرات کو کھولتے تھے کعبۃ اللہ کا دروازہ۔ لوگ آ کے اس میں اپنے حساب سے مشرکین سے اپنے حساب سے بات کرتے تھے۔ وسلم آیا کہ صحابہ کے ساتھ آ کے بولے ذرا چابی، ہم نماز پڑھ لے کے چلے آتے ہیں۔ نہیں تھا بول کے بولے۔ ابو سلم کو ٹکراؤ کا معاملہ اختیار نہیں کرے، دیکھو آپ خاموش پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں تھا، بولتا ٹھیک ہے، بولے کیوں نہیں دیتے چابی، کیا وجہ ہے؟ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، خاموش پڑ گئی۔ انتہائی متعنت اور سنجیدگی کے ساتھ وسلم پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن ایک بات کا، عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں رہے گی، تم وہاں رہو گے جہاں میں ہوں اور میں وہاں رہوں گا جہاں تم ہیں۔ ایک وقت آئے گا ایسا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا ایسا ہوگا۔ وہ تو کافر تھے، بعد میں وہ کہتے ہیں کہ وہ وسلم میں بول تو دیا، ہم جا رہے تھے تو میرا دل بول رہا تھا کچھ یہ جو بولے ہونے والا دکھ رہا، بولے گڑبڑ ہے، کچھ ہونے والی ہے۔ خیر آپ وسلم واپس آ گئے۔ فتح مکہ کے بعد آپ پہ فاتحانہ داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کے پاس آپ پورے لوگ ڈرے ہوئے سہمے کفار و مشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بولا عثمان آئے، چابی دیں گے، نماز پڑھ لیتا ہوں میں، بولے سم وہی رہی، وہی تاریخ دہرا رہی، پھر چابی دیتے نماز پڑھ لیتا ہوں، بولے چابی دیا اور میں یہ امانت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ دیا چابی۔ عثمان بن آپ سلم لیے، نماز پڑھے اندر جا کر۔ مفسرین نے لکھا تبھی آیتیں نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نماز پڑھ کر نکلے ہیں کعبۃ اللہ سے۔ عثمان بن طلحہ کو بولے عثمان آؤ، یہ چابی لے لو، بولے یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ بولے جو ایک وقت نماز پڑھنے کے لیے داخلہ نہیں دیے تھے، اللہ کا حکم ہے کہ امانتیں واپس کر دو۔ آپ نے عثمان بن طلحہ کو دے چابی رکھو تمہارے پاس، یہ تمہاری امانت اور یہ قیامت تک تمہارے پاس ہی رہے گی، بولے۔ اور آج بھی اسی خاندان میں کعبۃ اللہ کی چابی ہے، یہ ہے امانتوں کو لوٹانا، جس کے اس کو دے دو یارو۔ یہ 3 چیزیں لقمان حکیم نے کہی، اس پر عمل کی کوشش کیجئے۔ اور دوسری بات میں نے جو کہا ہے کہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیجئے، جو آ رہا اس کے اوپر، جو آ رہا اس پر آمنا صدقنا مت بولو، وہ قرآن کریم نہیں ہے، وہ بخاری شریف نہیں ہے، وہ اس پر ایمان مت لاؤ، جو پھیلا اور دعا پڑھتے رہو اللہ فتنوں سے بچائیے۔ بلکہ بچوں کا، جوانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بڑوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے اس کی وجہ سے آج اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔